اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم جانتے ہو ایک آیت بھی جانتے ہو تو لوگوں کو آگے بتاؤ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم کامیابی جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں بھائی، دنیا کے اندر۔ اور کامیابی اللہ نے جو رکھی ہے ایمان والی کی وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ ضرورت کی ہے، دنیا مٹنے والی ہے بھائی، ہم سب جانتے ہیں مر کے ایک دن جانا۔ مان کے چلو اگر اللہ نے میری منمانی ساری خواہشیں پوری کر دی، ساری ضرورتیں پوری کر دی، پھر بھی مجھے مر کے جانا دنیا سے، تو موت پہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے بھائی۔ جو کافر کا یہاں سب کچھ ہے اور ایمان والے کا اللہ نے ایمان والے کے لیے کیا فرمایا، قید خانہ ہے۔ اور قید خانہ جو ہوتا ہے تو قید خانے میں ویسے ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے جیسا مالک چاہتا ہے۔ آدمی جیل میں جاتا ہے تو اس کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے جیسے وہاں کے رولز ہوتے ہیں، اسے ماننا پڑیں گے۔ جیسا کھانا ملے گا، پتلی دال ملے گی، پتلی دال کھانی پڑے گی۔ جیسا سونے کو ملے گا، بیکار بستر گندا سندا بستر ملے گا، اس پہ سونا پڑے گا۔ میرے بھائی تو ہم سب کون ہے، اللہ کے غلام ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے غلام ہیں، تو ہمیں اللہ کی غلامی کرنی پڑے گی بھائی۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے فرمایا کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملتا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو جو ہیں وہ میں بغیر دے کے ایمان لے کر آئیں گے۔ بتاؤ، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو ایک بار سلام، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر دیکھ کے ایمان لایا اس کو 7 بار سلام۔ بتاؤ ہم کیسے یار قسمت والے، ہمارے نبی نے ہم کو 7 بار سلام۔ تو اس لیے میرے بھائی دیکھو ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری کامیابی کہاں ہے؟ جنت میں ہے میرے بھائی۔ ہماری کامیابی کہاں ہے؟ جنت میں اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اللہ نے اپنا دیدار تیار کر کے رکھا ہوا ہمارے لیے۔ بس کیا دنیا پہ تیاری کر کے جانی ہے، دنیا پہ کیسی تیاری کر کے جانی ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی دولت سے تو اللہ نے ہمیں آپ کو نواز دیا بھائی۔ ہم سب مسلمان ہیں، کون ہے ہم سب بھائی؟ مسلمان۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے ہمیں۔ اللہ نے 5 ٹائم کی نماز دی ہے۔ دیکھو اللہ نے سارے کام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا پہ بھیجے۔ اللہ نے پردے کو فرض کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو نیچے بھیجا۔ اللہ نے سود کو حرام کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو نیچے بھیجا اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو نیچے بھیجا دنیا پر۔ لیکن اللہ نے جب نماز کو دیا، جب نماز کے لیے، تو اللہ نے معراج پہ اللہ کے نبی کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اتنی اہم چیز ہے نماز، لیکن آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی کی آخری وصیت الصلاۃ کہ میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز مت چھوڑنا۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج ہم پریشان ہیں، اسی بات سے پریشان ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا حل نماز میں ہے میرے بھائی۔ آیا بھائی، ہماری پریشانیوں کا حل نماز میں ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں دی ہیں ہمیں۔ کتنی نمازیں دی ہیں بھائی؟ 5 نمازیں دی ہیں۔ 5 نمازوں میں اللہ نے 5 ہی انعام رکھے۔ سب سے پہلا انعام جس کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، کون سا؟ رزق کی تنگی کو ہٹاؤں گا۔ آج سب رزق کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ میرے ضرورتیں گھر کی پوری ہو جائیں، میرے بیوی بچے اچھی طرح پل جائیں۔ ہر انسان بھاگ رہا ہے بھائی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ رزق کی تنگی ہٹا دوں گا۔ جو بھائی جوہر کی نماز پڑھا گا اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ قبر کا عذاب ہٹا دے گا اللہ۔ قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، یہ بتایا جب بے نمازی، جب گنہگار بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کا حاصل قبر ایسا کرتی ہے جیسے اتنا بیچتی ہے ایک دوسرے میں پسلی اس طریقے سے گھس جائیں گے۔ اور جب اللہ کا نیک بندہ رکھا جاتا ہے قبر کے اندر، وہ قبر حد نظر تک پھیل جاتی ہے، یعنی حد نظر تک ایسا بولتے ہیں جیسے جہاں تک میری نظر جائے گی وہاں تک قبر پھیل جاتی ہے اللہ نے، اور جنت کے بستر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے کہہ رہا ہے دوسرا انعام کیا دوں گا؟ قبر کا عذاب ہٹا دوں گا۔ تیسرا انعام
पुल सिरात का रास्ता आसान कर दूंगा। मेरे भाई 1500 साल का रास्ता है, बाल से बारीक है, तलवार से भी ज्यादा तेज है। और चौथा इनाम जन्नत का जो नाम है अमल, जो टिकट मिलेगा जन्नत का, वो सीधे हाथ में मिलेगा। अगर जिसको सीधे हाथ में टिकट मिल गया वो पूरे मैशर में, पूरे अशर के मैदान में क्या मचाता फिर रहेगा, कहेगा मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। आज मुझे ऐसी कामयाबी मिली है जो मैं कभी नाकाम नहीं होऊंगा। आज हमेशा हमेशा का ऐश मिल गया, हमेशा हमेशा की जन्नत मिल गई, हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल गई। और जो नाकाम होगा, जिसको 1.5 हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा मैं अफसोस, मैं नाकाम हो गया। और 5वां इनाम भाई अल्लाह देगा कि अल्लाह हिसाब किताब नरमी के साथ लेगा। तो मेरे भाई अब बताओ, इन 5 के अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है? जो 5 इनाम अल्लाह हमें नमाजों पे दे रहा है, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत है इंसान को? तो इंशाल्लाह आपसे दरख्वास्त इतनी है, देखो मेरे भाई नमाज की पाबंदी करें। देखो नमाज अल्लाह ने 50 दी थी, कितनी दी थी? 50 दी थी। अल्लाह के नबी सिफारिश करते गए 5 की जगह 50 की जगह 45, 40, 35 ऐसी कम करते करते 5 रह गई। तो मेरे भाई जब 5 नमाजें रह गई तो अल्लाह ने फिर फरमाया कि मेरे नबी नमाजें 5 हैं, लेकिन हिसाब 50, अजर 50 का ही दूंगा। कितने का दूंगा? अजर 50 का ही दूंगा मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई एक नमाज छोड़ने वाला 2 लाख 2.5 साल जहन्नम में जलेगा मेरे भाई। तो मेरे भाई, और एक नमाज का छोड़ने वाला ऐसा है जैसे उसका माल दौलत घरवार सब छूट दिया गया हो। एक नमाज का तोड़ने पर अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख देते हैं। इसलिए मेरे भाई देखो, अल्लाह ने जब तक सांस का डोरा किया है, जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक ये आंखें इस दुनिया के निज़ाम को देख रही हैं, जब तक हम तौबा कर लेते हैं तो ठीक है। अगर मरने के बाद अफसोस करा तो कोई अफसोस नहीं है। इसलिए मेरे भाई आपसे दरख्वास्त है, मैं भी और आप भी, हम सब मिलकर ये फिक्र करें कि हम मस्जिदों को आबाद करें, हम मस्जिदों को आबाद करें। हम कुछ जैसे दोस्तों में बैठते हैं वैसे ही बैठें, जैसे हम कारोबार जो भी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, चूड़ी कारखाना काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई ऐसे ही काम करें, लेकिन 8 घंटे करते हैं 10 घंटे करें, मगर नमाज के लिए वक्त निकालें। करेंगे इंशाल्लाह, सारे लोग करेंगे इंशाल्लाह। और देखो नमाज हमें कायम करनी है, नमाज पढ़नी भी है, और अपने घर वालों से भी कहना है, अपने बीवी बच्चों से भी कहना, अपने भाई बहन से भी कहना, और अपने बस्ती वालों से भी कहना। क्योंकि हमारा जिम्मा क्या है, देखो नबूवत का सिलसिला क्या है, बंद हो गया, अब नबी तो कोई आएंगे नहीं। अब ये जिम्मेदारी हमारे नबी हमारे ऊपर डाल के गए हैं, तो अब इस काम को कौन कराएगा? मुझे और आपको करना है। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, करेंगे इंशाल्लाह भाई। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। भाई कहना सुनना में कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कर देना भाई। और दूसरी बात, जो मैंने 5 मिनट के लिए बोला था भाई, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दे दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं।